نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو کلمات حضرات صحابہ اکرام کو سکھائے ان کا ذکر کروں گا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ ان کلمات کے ذریعے سے۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو انسان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے، جو پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو وہ کلمات فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ انہی کلمات کے ذریعے سے آسمانوں پہ اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے 1,24,000 نیکیوں کا اضافہ ہو اس کے نامہ اعمال کے اندر، تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ کہ جس شخص نے ان کلمات کو پڑھا 1,24,000 اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے کہ وہ صدقہ ادا کرے۔ تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ کیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہتا ہے یہ ایک صدقہ ادا ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ایک جوڑ کے بدلے میں یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ تو یہ کلمات کا پڑھنا نہایت ہی اہم ہے۔ اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے انسان کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اور ان کلمات کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ کلمات کل قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔